السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دوستو، آج 31 دسمبر 2025 بدھ کا دن ہے۔ اس وقت کی بڑی اہم رپورٹیں لے کر آپ تمام حضرات کے بیچ حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنے تمام دوستوں احباب کے پاس اس ویڈیو کو شیئر فرمائیں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ چلیے پہلی رپورٹ شروع کرتے ہیں۔ مفتی شمائل ندوی گودی میڈیا کے ہتھے چڑھ گئے، کانگریس لیڈر نے کیا سخت کارروائی کا مطالبہ۔ خدا کے وجود پر بحث میں حصہ لینے والے مفتی شمائل ندوی اپنے ایک بیان کی وجہ سے قومی میڈیا کی سرخیوں میں آ گئے ہیں۔ مختلف چینلوں پر ان کے بیان کو ہدف تنقید بناتے ہوئے تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے۔ کانگریس کے سینئر لیڈر راجیو شکلا نے بھی ان کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ واضح رہے، شجاعت علی قادری نے مفتی شمائل ندوی کے اس بیان کی ویڈیو انسٹاگرام پر شیئر کی تھی۔ اس ویڈیو کو دوبارہ پوسٹ کرتے ہوئے راجیو شکلا نے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ راجیو شکلا نے لکھا کہ اس مولانا کے خلاف سخت کارروائی کی جائے، آئین سے بالاتر کوئی چیز نہیں ہے۔ بتاتے چلے کہ اس ویڈیو میں مفتی شمائل ندوی یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہندوستان میں مسلمان غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ سوچتے تھے کہ سیکولر حکومتیں اور پارٹیاں ان کے مفاد میں ہوں گی، ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مسلمانوں نے ہمیشہ اپنے مذہب پر آئین کو ترجیح دی ہے، لیکن ایسا کرنا غلط تھا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے موجودہ حالات میں بہتری آئے اور اس کا حل کسی سیاسی پارٹی میں نہیں بلکہ ہمارے مذہب میں ہے۔ اس ملک کے بارے میں ہمارا نقطہ نظر غلط ہے۔ ہم کہتے رہے کہ ہمارا ملک ہمارے مذہب سے زیادہ مقدس ہے۔ ہم کہتے رہے کہ سیکولر نظام ہمارے مذہب سے بہتر ہے۔ ہم یہ فیصلہ کرتے رہے کہ اگر کوئی عدالت فیصلہ کرے گی تو ہم اسے قبول کریں گے۔ کیا یہ ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ نے اس کے بجائے کسی اور کا فیصلہ کیا ہے تو اس کا فیصلہ کسی اور نے نہیں کیا ہے۔ دوستو، ایسا کہنا تھا مفتی شمائل ندوی صاحب کا۔ مفتی شمائل ندوی سے معروف قلمکار کی ایک گزارش۔ شکیل رشید صاحب فرماتے ہیں کہ اس ڈیبیٹ کا ایک مثبت اثر آج کے ان نوجوانوں پر پڑ سکتا ہے جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کو لے کر ایک طرح کا کشمکش میں مبتلا رہتے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ دنیا بھر میں اس ڈیبیٹ کو سراہا گیا ہے اور یقیناً اس کے نتائج امت مسلمہ کے لیے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن ساتھ ہی وہ اس بات کو لے کر متفکر بھی تھے کہ کہیں مفتی صاحب کو اچانک ملنے والی شہرت اور ان پر مرکوز ہونے والی لوگوں کی توجہ مفتی صاحب کو اپنی راہ سے ہٹا نہ دے اور رد الحاد کے جس کام کو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے شروع کیا ہے وہ پٹری سے اتر جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی مذکورہ تشویش درست ہے۔ ماضی کے کئی واقعات ہمارے سامنے ہیں جن کی روشنی میں یہ اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کس طرح ان افراد اور شخصیات کو جنہوں نے الحاد مخالف اور وحدانیت موافق موضوعات پر لوگوں کی للکار کا جواب دینا شروع کیا تھا یا ان کے رو سے دعوت دین کا کام کرنے کے لیے قدم آگے بڑھایا تھا، نہ صرف روکا گیا بلکہ ان پر عجیب و غریب الزامات عائد کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے افراد اور ایسی شخصیات نے شہرت اور لوگوں کی عزت پانے کے بعد اپنے ہاتھ پیر کچھ اس طرح پھینکنے یا پھیلانے شروع کیے کہ حکومت اور سرکاری ایجنسیوں کے رڈار پر آئے، فرقہ پرستوں کے نشانے پر چڑھے اور رد الحاد اور وحدانیت کی تعلیم کا سارا کام رک گیا۔ یہ شہرت کی بلندی پر اڑنے اور زعم میں مبتلا ہونے کا نتیجہ تھا۔ مفتی شمائل ندوی کا بنیادی کام رد الحاد کا ہے اور یہ ایسا کام ہے جس کی حمایت ہر وہ شخص کرے گا جو خدا کے وجود پر یقین رکھتا ہو۔ صرف مسلمان ہی نہیں، ہندو، عیسائی اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی یہ کسی نہ کسی صورت میں خدا کے وجود کو مانتے ہیں۔ ہاں، وہی جو خدا کے وجود کو مانتے ہوئے بھی سخت ترین مسلم دشمنی میں مبتلا ہو اس طرح کی ڈیبیٹ کی مخالفت کریں گے۔ ادھر کئی ایسی ویڈیو مفتی صاحب کے سامنے آئی ہیں جن میں انہیں رد الحاد سے ہٹ کر باتیں کرتے ہوئے اور دوسرے مذاہب پر کچھ اعتراض کرتے ہوئے سنا جا سکتا ہے۔ مسلمانوں کو حالات حاضرہ کے لحاظ سے وہ مشورے بھی دے رہے ہیں۔ شاید مفتی صاحب کو یہ سب باتیں کرنا ٹھیک لگتا ہوگا، لیکن سوشل میڈیا اس تیز ترین دور میں بات کا پتنگڑ بنتے دیر نہیں لگتی۔ مواقع کا فائدہ اٹھانے والے بھی خود بھرے پڑے ہیں اور چاپلوسی کر کے استحصال کرنے والے بھی۔ نیک دلی سے مفتی صاحب سے بس یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ شہرت آنی جانی چیز ہے، اہم یہ ہے کہ جس بنیادی کام کا آغاز آپ نے کیا ہے وہ جاری رہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ شہرت سے متاثر نہ ہوا جائے، نیز ایسی کوئی بات نہ کی جائے جس کا نہ ہی سیاستداں، چاہے وہ مسلم سیاستداں ہی کیوں نہ ہو، فائدہ اٹھا سکے، اور نہ ہی موقع پرست اور فرقہ پرست، اور نہ ہی کوئی چاپلوس آپ کا استحصال کر سکے۔
وہیں دوسری جانب مفتی شمائل ندوی عرب میڈیا پر بھی چھا گئے۔ لوگ سمجھ رہے تھے شاید مفتی شمائل ندوی صاحب صرف انگلش میں مہارت رکھتے ہیں، اب معلوم ہوا کہ وہ جدید عربی میں بھی ماہر ہیں۔ جاوید اختر سے مناظرے کے بعد عرب سوشل میڈیا میں بھی وہ چھا گئے تھے، لیکن کسی عرب میڈیا کو شاید اس بار تفصیلی انٹرویو بھی دیا ہے، وہ بھی الجزیرہ کو، جو عرب دنیا کا سب سے بڑا اور مقبول ترین چینل ہے، جس کی نشریات 150 ممالک میں 450 ملین لوگ سنتے ہیں، یوٹیوب پر 20 ملین۔ الجزیرہ نیٹ لکھتا ہے، یہ خبر بھارت میں ہونے والی ایک اہم دینی و فکری مناظرے کے بارے میں ہے، جس نے نہ صرف بھارتی معاشرے بلکہ عرب دنیا کے میڈیا میں بھی خاص توجہ حاصل کی ہے۔ اس مناظرے میں نوجوان بھارتی عالم دین مفتی شمائل ندوی نے مشہور ملحد، مصنف اور فلمی دنیا کی معروف شخصیت جاوید اختر سے الحاد اور اسلام کے موضوع پر ایک سنجیدہ، علمی اور پرامن مکالمہ کیا۔ یہ مناظرہ 20 دسمبر 2025 کو دہلی میں منعقد ہوا، جس کا مقصد کسی کو نیچا دکھانا نہیں، بلکہ عقل، دلیل اور احترام کے ساتھ الحاد شبہات کا جواب دینا تھا۔ مفتی شمائل ندوی کے مطابق یہ کوئی وقتی یا نمائشی بحث نہیں تھی، بلکہ ایک فکری مقابلہ تھا، کیونکہ جاوید اختر برسوں سے خدا کے انکار اور مذہب پر تنقید کی وجہ سے نوجوانوں کو متاثر کر رہا تھا۔ مناظرے کے بعد حیران کن طور پر مفتی شمائل ندوی کا کہنا ہے کہ انہیں بڑی تعداد میں نوجوانوں اور غیر مسلم افراد کے پیغامات موصول ہوئے، جن کا کہنا ہے کہ ان کے دلوں میں موجود شکوک دور ہو گئے ہیں اور انہیں سچ کی تلاش شروع کر دی ہے۔ بعض افراد نے باقاعدہ اسلام قبول کرنے کا بھی اعتراف کیا، اگرچہ اس حوالے سے کوئی سرکاری اعداد و شمار موجود نہیں، مگر اثرات واضح اور نمایاں ہیں۔ مفتی شمائل ندوی نے زور دیا کہ الحاد اور شکوک کا مقابلہ غصے، الزام یا فتووں سے نہیں، بلکہ علم، صبر اور سائنسی و عقلی اندازے سے کیا جانا چاہیے۔ ان کے مطابق سچا سوال انسان کو گمراہی نہیں بلکہ ہدایت کی طرف لے جاتا ہے، اور اصل کامیابی مناظرے میں جیت نہیں بلکہ اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ انہوں نے انسانی تکالیف کے مسئلے پر بھی روشنی ڈالی اور واضح کیا کہ اسلام کے مطابق دنیا آزمائش کی جگہ ہے، جہاں ہر تکلیف کا اجر ہے، جبکہ الحادی نظریہ انسانی درد کو بے مقصد اور بے معنی قرار دیتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اللہ پر ایمان عقل سے فرار نہیں بلکہ عقل کے صحیح استعمال کی انتہا ہے۔ خبر میں بتایا گیا کہ مفتی شمائل ندوی ایک دینی گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کلکتہ میں پرورش پائی، اپنے والد ابو سعید ندوی سے دینی تعلیم حاصل کی اور اس وقت وحیین فاؤنڈیشن کے بانی ہیں، جو الحاد کے خلاف فکری رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ وہ اس وقت ملیشیا کے عالمی اسلامی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی بھی کر رہے ہیں، جہاں ان کی توجہ جدید فکری مناظروں پر مرکوز ہے۔ مختصراً یہ کہ یہ مناظرہ اس بات کی علامت بن گیا کہ اگر اسلام کو دلیل، حکمت اور احترام کے ساتھ پیش کیا جائے تو وہ آج کے انگریزی تعلیم کے باعث شکوک زدہ نوجوان ذہنوں میں بھی متاثر کر سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مفتی شمائل ندوی عرب اور عالمی میڈیا میں بھی موضوع بحث بن گئے ہیں۔ ناظرین و سامعین، ان اہم رپورٹوں کا آپ سن اور دیکھ رہے تھے محسن اسلام یوٹیوب چینل پر۔ تمام تازہ ترین اپڈیٹ حاصل کرنے کے لیے بھی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب والے آپشن پر کلک کر کے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔